الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. صدقت يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. تمام حضرات بھی ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں. واجب الاحترام سورہ انعام کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. رب العزت کے دربار عالی میں بڑی عاجزی سے، تواضع سے دعا ہے، التجا ہے. مجھ نالائق ادنا سے طالب علم کو اللہ اس کے متعلق شرح صدر کے ساتھ کچھ کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، پھر مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے، دولت سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. آج کا میرا عنوان اعلان کردہ موضوع کے مطابق 3 باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں. اگر ان 3 باتوں کو الگ سے دیکھا جائے تو 3 موضوع ہیں، اور اگر اس لحاظ سے اور نظر سے دیکھا جائے کہ ان تینوں کا تعلق علامات قیامت سے ہے تو پھر یہ ایک ہی عنوان ہے. تو گویا آج ہم نے ایک عنوان کے 3 پہلو بیان کرنے ہیں. دعا ہے اللہ مجھے قوت گویائی نصیب کریں، ٹوٹے پھوٹے چند الفاظ میں میں اپنے مطالعہ کو آپ کے سامنے حاضر کر سکوں. سامعین ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفقت اپنی امت کے ساتھ غور کیا جائے تو ماں باپ سے بھی زیادہ ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو وہ پیشین گویاں نشاندہی فرما کر خبردار کر دیا ہے کہ میری امت آخری زمانے میں یہ کام، یہ واقعات، یہ نشانیاں نمودار ہوں گی، ظہور پکڑے گی، اپنے بچاؤ کا سامان کر لینا. میرا تعلق جمعیت اشاعت التوحید سے ہے.
ہمیں موقع ملے تو ہم رب کی توحید کا سہارا ضرور لیتے ہیں۔ میں نے لفظ بولا ہے، میرے پیغمبر نے پیشین گوئی فرمائی۔ میرے چھوٹے ننھے منھے بھائی بیٹھے ہیں، کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ شاید میرے نبی غیب جانتے تھے، قیامت کے قریب جو چیزیں ظاہر ہونی ہیں آپ نے پہلے بتا دی، اس کا مطلب یہ ہوا نبی پاک عالم الغیب ہیں، آپ غیب جانتے ہیں، آپ کو ما کان کا بھی پتہ ہے، ما یکون کا بھی پتہ ہے، جو ہو گیا جو ہونا ہے۔ یہ بات میں پہلے واضح کر دوں، عالم الغیب صرف کون؟ ایسے نہیں، عالم الغیب صرف کون؟ نہیں۔ آپ کی آواز ادھر سے لاہور، ادھر سے گجرات تک جانی چاہیے، بآواز بلند اللہ کا نام محبت سے، اس شوق سے کہ مجھے اور آپ کو اللہ یہ حج نصیب کروا دیں، اللہ مجھے اور آپ کو آنے والے رمضان میں عمرہ نصیب کرا دیں، اللہ مجھے اور آپ کو خواب میں نبی پاک کی زیارت کروا دیں۔ تو اس محبت سے ذرا اونچی آواز سے، عالم الغیب صرف کون؟ علم غیب خاصہ صرف کس کا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے یہ جو پیشین گوئی فرمائی، یہ علم غیب نہیں ہے، یہ اطلاع علی الغیب ہے۔ اللہ اپنے نبی کو 10 چیزوں کی، 100 چیزوں کی، 500، 1000، لاکھ چیزوں کی اگر خبر دے دیتے ہیں تو وہ علم غیب نہیں ہوتا، وہ اطلاع علی الغیب ہوتا ہے۔ جھگڑا علم غیب کے اندر ہے، اطلاع علی الغیب میں نہیں ہے۔ اگر میرے پیارے پیغمبر کوئی پیشن گوئی فرمائیں تو وہ علم غیب نہیں بنتا، علم غیب خاصہ ہے تو صرف عرش والے کا، نبی ولی غیب نہیں جانتا۔ اور میں اپنے طالب علم بھائیوں سے صرف ایک سوال کے طور پہ ایک جملہ دینے لگا ہوں، کبھی موضوع ہوا تو اس موضوع پہ بات کریں گے۔ پورے قرآن مجید میں میرے پیارے پیغمبر کے بارے میں علم اور غیب 2 لفظ اکٹھے کوئی دکھا دے، میں اس کا عقیدہ قبول کر لوں گا۔ ہمارے یاروں کا یہ عقیدہ ہے، یار لوگوں کا عقیدہ ہے نبی بھی غیب جانتے ہیں۔ ہمارا صرف ایک ہی سوال ہے، پورے قرآن مجید میں جہاں میرے پیارے پیغمبر کے بارے علم غیب کا ثبوت ہو، علم اور غیب کا لفظ دونوں اکٹھے دکھا دیں، ہم آپ کے عقیدے کو مان جائیں گے۔ اور علم غیب کی نفی، میرے نبی غیب نہیں جانتے، انبیاء غیب نہیں جانتے، میں اس کی نفی قرآن سے دکھاتا ہوں۔ آپ علم اور غیب 2 لفظوں کا اکٹھا جوڑ پورے قرآن میں کسی جگہ دکھا دیں جہاں اللہ نے فرمایا ہو میرا نبی یعلم الغیب، ان محمدً یعلم الغیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان نوحًا یعلم الغیب، ان ابراہیم یعلم الغیب۔ ایک جگہ پہ بھی آپ نہیں دکھا سکتے تو پھر ماننا پڑے گا جو صفتیں میرے رب کی ہیں وہ رب نے نبیوں اور ولیوں کو صفات، اونچی آواز سے، وہ صفات۔ علم غیب کس کا خاصہ ہے؟ اللہ۔ بات کہیں ادھر نہ چل پڑے، آئیے میرے پیارے پیغمبر آپ نے چند پیشن گوئیاں فرمائیں۔ چنانچہ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، قرآن کہتا ہے یوم یأتی بعض آیات ربی، سورہ انعام 8واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں ایک دن آنے والا ہے، کچھ نشانیاں نمودار ہوں گی، اور ان نشانیوں کے اندر 2 قسم کے لوگوں کو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کتنے قسم کے لوگ؟ بآواز بلند بولو یار، ہم تقریر کر رہے ہیں گرمی میں، کچھ نہیں ہو رہا، آپ صرف بولنا ہے، اونچی آواز سے بولیں۔ کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ اونچی آواز سے، کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ 2 قسم کے لوگ، ان کو ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ جنہوں نے ایمان قبول ہی نہیں کیا، وہ اگر وہ نشانیاں دیکھ کے کلمہ پڑھیں گے تو کلمے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ کلمہ تو پڑھا
نیکیاں نہیں کی تھیں، وہ نشانیاں دیکھ کے اب نیکیاں شروع ہوئیں تو ان نیکیوں کا بھی فائدہ، اونچی آواز سے، یہاں سے آواز نہیں آ رہی، اونچی آواز سے بولیں، آپ ذرا خاموش لیں، ادھر سے بولیں ذرا طالب علم، ان نیکیوں کا فائدہ، اونچی آواز سے، ان نیکیوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آئیے ذرا وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث سنانے لگا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 نشانیاں جب دنیا میں ظہور پکڑیں گی تو کسی کا ایمان اسے فائدہ، اگر کلمہ نہیں پڑھا تھا اب کلمہ پڑھنا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ 3 نشانیاں، یا اسی طرح اگر اس نے کلمہ تو پڑھا ہے مگر نیکیاں نہیں کی، اب وہ نشانیاں دیکھ کے نیکیاں کرنے لگا ہے تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلوع الشمس من المغرب، سورج کہاں سے چڑھتا ہے؟ مشرق سے۔ کہاں سے؟ قیامت کے قریب ایک دن آئے گا سورج مغرب سے طلوع ہوگا، سمجھ لینا قیامت قریب ہے، ایک نشانی نمودار ہو گئی۔ دوسری نشانی فرمایا والدجال، جب دجال کا فتنہ آئے گا قیامت قریب ہوگی، اب کوئی ایمان نیا لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ میرے آقا نے فرمایا ودابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا، اس جانور کو دیکھ کے بھی کہنا قیامت قریب ہے، اب نیا ایمان کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ 3 نشانیاں میرے آقا نے فرما دی، قیامت کے قریب آئیں گی۔ ان میں سورج کا طلوع ہونا مخالف سمت سے، دجال کا نکلنا، اور وہ زمینی چپایا دابۃ الارض کا ظاہر ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائیں، بلکہ یوں دعا کرتے ہیں اللہ ان فتنوں سے پہلے ہی ہمیں دنیا سے اٹھا لے، ہم کمزور لوگ ہیں۔ ان فتنوں میں ہوگا کیا؟ سنیے گا ذرا۔ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک دن ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ہم آپس میں ایک چھوٹی سی جماعت بن کے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے ہم سے ایک سوال کیا، چنانچہ سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کے بعد دوسرے نمبر پہ حدیث میں مقام ہے امام مسلم کی صحیح مسلم کا۔ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مذاکرہ کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا ما تذاکرون، کیا باتیں کر رہے ہو میرے نوجوانان توحید و سنت کے شاہینوں، مجھے ایک بات کا جواب دے دیں، جو عالم الغیب ہو وہ پوچھا نہیں کرتا تم کیا کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو۔ میرے آقا نے آ کے سوال کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ معلوم ہوتا ہے میرے آقا کو پتہ نہیں تھا کہ صحابہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر زندہ ہیں، صحابہ سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کی باتوں کا میرے نبی کو پتہ نہیں چلا، عقیدہ محفوظ ہو گیا، عقیدہ بن گیا۔ نبی بھی غیب نہیں جانتے، عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما تذاکرون، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا نذکر الساعۃ، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم قیامت کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ کتنی نشانیاں؟ بآواز بلند، کتنی نشانیاں؟ 10۔ پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا ایک دھواں آسمان کی طرف سے آئے گا۔ قرآن کی سورہ دخان اور سورہ حامیم سجدہ، ان صورتوں کے اندر دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یأتی الناس بدخان مبین، ایک بڑا واضح دھواں آئے گا، مومنوں کو تو صرف زکام لگے گا،
مگر کافروں کے دماغ میں، سر میں، کانوں میں گھسے گا اور اسی سبب سے وہ سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس پہ بھی بات کریں تو پورا جمعہ پڑھا سکتے ہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ایک اور نشانی ہے، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا دجال ظاہر ہوگا۔ آپ نے فرمایا زمین سے چپایا نکلے گا۔ اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا ایک اور نشانی ہے، وہ یہ کہ یاجوج ماجوج کی قوم دنیا میں ظاہر ہو جائے گی اور 3 دفعہ زمین کو دھنسایا جائے گا، ایک دفعہ مشرق و مغرب اور ایک دفعہ جزیرہ عرب میں۔ یہ 10 نشانیاں جب پوری ہوں گی تو پھر قیامت برپا ہوگی۔ ان میں سے 3 نشانیاں صرف بیان کرنی ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے دجال۔ دجال کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھنا، میرے پیارے پیغمبر کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے قریب 30 دجال آئیں گے، وہ سارے جھوٹے ہوں گے اور ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، خیال کرنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ معلوم ہوتا ہے میرے نبی کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہوگا۔ مگر یہ دجال جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ایک اور خاص شخص ہے جس کا لقب ہی دجال ہوگا۔ دجال یہ عربی زبان میں دجلتن سے بنا ہے۔ دجلہ کا معنی جھوٹ، یہ دجال بھی جھوٹا ہوگا، دجال بھی کذاب ہوگا، دجال کے اندر بھی جھوٹ بھر بھر کے اللہ نے رکھا ہوگا، کوٹ کوٹ کے اس میں جھوٹ بھرا ہوا ہوگا، اس وجہ سے اس کو دجال کہتے ہیں۔ اب توجہ میری جانب، میں باتیں تو بڑی چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں، ہر بات مجھے مجبور کر رہی ہے مجھے بھی بیان کریں، مجھے بھی، مگر وقت کی قلت میرے پاؤں کی زنجیر ہے۔ توجہ میری جانب، دجال کا حلیہ کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آنکھ سے کانا ہوگا، دعویٰ کرے گا کہ میں رب ہوں، خیال کرنا دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا۔ یہ کانا ہونا عیب ہے اور اللہ ہر قسم کے عیبوں سے، کمزوریوں سے پاک ہے۔ دجال کی پیشانی بہت بڑی ہوگی۔ دجال کا حلیہ یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اور لکھا بھی حروف تہجی میں، کافارا۔ ہر مومن اسے پڑھ سکے گا اور پہچان لے گا کہ یہ دجال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کی آنکھ ایسے، اس کے کان ایسا، اور اس کی سر کی نوعیت بیان کرتے ہوئے فرمایا لکڑی کی طرح سیدھا اس کا سر ہوگا۔ یہ اس کا حلیہ، یہ اس کی شکل میرے آقا نے بیان فرمائی۔ اب توجہ، دجال کے فتنے کے اندر جو بندہ مبتلا ہونا ہے وہ کون سے طریقے ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال کو اللہ رب العزت یہ طاقت دیں گے کہ وہ لوگوں کو اپنے دجل میں مبتلا کرنے کے لیے چند عجیب سے کام کرے گا۔ مثال کے طور پہ پہلے نمبر پہ دجال کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ اللہ نے اسے طاقت دینی ہے کہ وہ مردوں پہ ہاتھ پھیرے گا تو وہ زندہ ہو جائیں گے، زندوں کو قتل کر دے گا۔ اسی طرح اس کے ایک طرف روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، ایک طرف کھانے کا ڈھیر ہوگا، ایک طرف جنت ہوگی، ایک طرف جہنم، چاہے بناوٹی ہونی ہے۔ جو ماننے والے ہوں گے ان کو جنت میں، جو اس کے نہیں ماننے والے ہوں گے وہ جہنم میں۔ یہ دجال کو اللہ رب العزت نے ایک طاقت دینی ہے۔ زمین پہ کھڑا ہے، آسمان کو اشارہ کرے گا، وہ برسنا شروع ہو جائے گا۔ زمین پہ کھڑا ہے، لوگوں کو کہے گا مجھے مانو میں رب ہوں۔ جو مان گئے انہیں ڈھیروں مال سے نوازے گا، اور جو انکار کریں گے اور انہیں ان کی کھیتی کو اجاڑ کے رکھ دے گا، ان کے گھر کو تباہ کر دے گا۔ یہ فتنے میں مبتلا ہوتے ہوئے لوگ کہنا شروع ہو جائیں گے واقعی یہ خدا ہے، واقعی یہ رب ہے۔ اب سنیے، یہ وہ فتنہ ہے جس فتنے کے بارے میں ہر نبی نے ڈرایا، اور میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی ڈرایا ہے کہ دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اور اللہ سے پناہ مانگنا۔ یہ وہ فتنہ ہے جب مبتلا ہوگے تو اس سے بچنا بڑا مشکل ہو۔ اللہ اکبر۔ توجہ، یہ دجال کا فتنہ ہے۔ اب ہونا کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے بچنے کے 2 طریقے ہیں، ایک علمی، ایک عملی۔
علمی طریقہ تو یہ ہے، اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ دجال کہے گا میں رب ہوں، یاد رکھو علم ہو تمہارے پاس کہ رب تو کانا نہیں، یہ تو کانا ہے۔ دجال کہے گا میں رب ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں یہ ہوں، تمہارے پاس علم ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار دنیا میں کر نہیں سکتا۔ اگر یہ رب ہے تو ہماری آنکھیں کیوں دیکھ رہی ہیں؟ یہ علم ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کچھ ایسے کام تمہیں کرنے ہوں گے جن کاموں کی وجہ سے اللہ تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ ہم نے بھی وہ کام کرنے، اونچی آواز سے بولیں، وہ کام کرنے ہیں ہم نے۔ تو آئیے پھر میں چند وہ کام ذکر کرنے لگا ہوں، وہ کام میرے اور آپ کے اندر ہوں تو ہم دجال سے بچ جائیں گے۔ پہلے نمبر پہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیاں زیادہ کرو۔ نیکیاں زیادہ کرنے کی وجہ سے تم قیامت کے قریب دجال کے فتنے سے بچ جاؤ گے۔ اور دوسرے نمبر پہ میرے آقا نے فرمایا ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ دعا زیادہ پڑھنے والا انسان اللہ اسے دجال سے محفوظ فرمائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا ایک کام جو الحمدللہ ہمارے طالب علم ہر جمعے کو کرتے ہیں، جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے ذرا ارادہ کرو، ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دجال کے فتنے سے بچنا، ایمان کو بچانا مال کے بچانے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تو پھر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی وقت باقی ہے شام تک، اللہ زندگی دے سب کو۔ جمعے کے بعد ہر جمعے یہ اپنا طریقہ بنائیں کہ ہم نے سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ جو آدمی سورہ کہف جمعے کے دن پڑھے، صحیح حدیث ہے، فرمایا جہاں بیٹھ کے وہ سورہ کہف پڑھتا ہے وہاں سے لے کے مکہ مکرمہ تک ساری جگہ اس بندے کے لیے اللہ نور سے بھر دیتے ہیں، اللہ روشن فرما دیتے ہیں۔ یہ دجال سے بچنے کا طریقہ ہے۔ اب یاد رکھنا دجال کے نکلنے کے اسباب کیا ہیں، دجال نکلے گا کب، کون سی علاماتیں جب پتہ چلے گا کہ دجال آنے والا ہے، دجال آنے والا ہے۔ ان میں سے چند علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے، بات بڑی کڑوی ہے، خیال کیجئے گا۔ پہلی علامت یہ ہے جب علماء منبر پہ دجال کا تذکرہ بند کر دیں گے، یہ دجال کے آنے کی علامت ہوگی۔ میں ہاتھ باندھ کے آپ سے پوچھتا ہوں، بڑی بڑی مساجد میں جمعہ پڑھتے ہیں، دجال کا تذکرہ سنیں؟ دجال کے بارے میں جمعے کے عنوانات سنے ہیں؟ کرتے ہیں علماء، لیکن بتاؤ مجھے 100 میں کتنے علماء ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے؟ بڑے بڑے موضوع بیان ہو رہے ہیں دجال کے بارے میں۔ حدیث میں آتا ہے جب زبانیں بند ہو جائیں گی، علماء تذکرہ بند کریں گے، یہ دجال کے آنے کی نشانی ہوگی۔ اور آئیے دجال کی چند اور نشانیاں ہیں، میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن عصر کی نماز ہوئی، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے خود یہ حدیث اپنے کانوں سے سنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کے بعد سب کو بٹھا لیا، آپ نے فرمایا میں ابھی کوئی واعظ نہیں کرنے لگا، میں تمہیں ایک واقعہ سنانے لگا ہوں۔ جی اللہ کے پیغمبر کیا واقعہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء التمیم، میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ آج دن کے وقت عیسائیوں میں ایک بہت بڑے سردار حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف آئے، حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، عیسائیت سے توبہ کی، کلمہ پڑھنے کے بعد میرے صحابی بن گئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ یہ پہلے عیسائی تھے، حاضر ہوئے، اللہ کے پیغمبر کلمہ پڑھائیے، مسلمان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تمیم داری جب جانے لگے تو مجھے ایک واقعہ سنا کے گئے ہیں۔ کیا سنا کے گئے ہیں؟ بولتے تو ہے نہیں یار، زیادہ گرمی لگ رہی ہے آپ کو، اونچی آواز سے کیا سنا کے گئے ہیں؟ ایک واقعہ مجھے سنا کر گئے ہیں۔
توجہ کیجئے، سنیے گا واقعہ، سنیے گا دجال کے نکلنے کی علامات۔ اللہ کے پیغمبر، ایک وقت تھا ہم کچھ دوستوں نے سمندر کا سفر شروع کیا، ایک کشتی میں بیٹھے، بادیں مخالف چلی، ہوائیں مخالف چلی، ہماری کشتی بھٹک گئی، ہم 1 مہینے تک پانی میں یوں بھولے بھٹکے رہے۔ پھر 1 مہینے کے بعد ایک جزیرہ نظر آیا، ہم نے کشتی کو ادھر موڑ دیا، چھوٹی کشتیوں پہ بیٹھ کے ہم جزیرے میں داخل ہو گئے، ہم نے کوئی سکھ کا سانس لیا۔ 1 مہینے میں ہم نے پانی کے اندر ہی وقت گزارا۔ اللہ کے پیغمبر جب اس جزیرے میں پہنچے، ہمیں ایک جانور نظر آیا، کالے بال، سر سے لے کے پاؤں تک، پاؤں سے لے کے سر تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کہاں ہیں، اس کے ہونٹ کہاں ہیں، اس کی ٹانگیں بھی بالوں کے اندر لپٹی ہوئی ہیں، سر بھی اس کا بالوں میں لپٹا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر، ہم نے وہ جانور دیکھا، ہم سارے ڈر گئے، یہ عجیب الخلقت جانور پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں، اور بڑا ڈر بھی لگا۔ لیکن سب سے زیادہ حیرانگی تب ہوئی جب ہمیں وہ جانور بولتا ہوا نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ ہمارے ساتھ باتیں کرنے لگا، ہم ڈر گئے۔ خود دیکھیں، ایک جانور ہو باتیں شروع کر دے تو جناب ڈر تو لگتا ہے۔ باتیں شروع کر دی، ہم نے کہا او جانور تو ہے کیا؟ تیرا منہ بھی نظر نہیں آ رہا، تیرا جسم بھی عجیب، گندے بال تیرے جسم پہ موجود ہیں، تو ہے کیا چیز؟ وہ کہنے لگا میں جساسہ ہوں، میں جانور ہوں، میرا نام جساسہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتی ہیں یہ وہی جانور ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ وہی جانور ہے، قیامت کے قریب زمین سے نکلے گا۔ کبھی تم نے یہ نہیں سنا ہو جانور باتیں کرے، مگر قرآن کہتا ہے دابۃ الارض تکلمہم، قیامت کے قریب زمین پھٹے گی، جانور نکلے گا، ہر بندے سے وہ باتیں کرے گا۔ ہر بندے سے کیا کرے گا؟ باتیں۔ یہ وہی جانور ہے۔ بتاؤ مجھے وہ جانور پیدا ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا؟ ہم بڑے مطمئن پھر رہے ہیں، میں کوٹھی بنانی ہے، میں اجے بنگلے بنانے نے، میں نے ابھی یہ کام کرنا ہے۔ قیامت کی یہ علامت پوری ہو چکی ہے۔ وہ دابۃ الارض حضرت تمیم داری 1400 سال پہلے اپنی آنکھوں سے وہ جانور دیکھ چکے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے یہ جانور پتہ ہے کہاں سے نکلے گا؟ ذرا دل تھام کے بیٹھنا، صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان زمین پھٹے گی اور اندر سے وہ جانور نکلے گا۔ اور ہوگا کیسے؟ بات تو میں نے آگے سنانی تھی، چلے یہیں سن لیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کے قریب، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، تخرج الدابہ، وہ جانور نکلے گا، اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ مومن کے چہرے پہ ڈنڈے سے نشان لگائے گا، تجلو وجہ المومن، مومن کا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ کافر کے ماتھے پہ اس انگوٹھی کے ساتھ نشان لگائے گا، کافر کے ماتھے پہ مہر لگ جائے گی۔ آج میرا اور آپ کا ایمان اندر چھپا ہوا ہے، کون منافق ہے کوئی جانتا نہیں، کون سچا مومن ہے کوئی نہیں جانتا، کون کافر ہے کون پکا کافر ہے کوئی نہیں جانتا، مگر قیامت کے قریب یہ آزمائش آ جائے گی، سارے اکٹھے بیٹھے ہوں گے، ماتھے پہ نظر آ رہا ہوگا یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے۔ کتنا خطرناک وقت آنے والا ہے، اللہ ہمیں اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لے، کہو آمین۔ توجہ میری طرف، وہ چوپایا زمین سے نکلنا ہے تو یہ اس کی حالت ہوگی، ایک رات کے اندر پوری زمین کا اس نے چکر لگا لینا ہے۔ اخرجنا لہم دابۃ الارض، اللہ نے اتنی اس کو حیثیت دینی ہے، اتنی طاقت دینی ہے۔ سنیے گا، حضرت تمیم داری فرماتے ہیں وہ جانور کہنے لگا میرے ساتھ زیادہ باتیں نہ کرو، وہ دیکھو سامنے گرجا نظر آ رہا ہے، اندر چلے جاؤ، ایک بندہ بیٹھا ہے،
وہ تم سے بات کرنے کا شوق رکھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس جانور سے ڈرتے ہوئے سائیڈ پہ ہوئے، گرجے میں داخل ہوئے، اندر دیکھا عظیم جسم والا، عجیب تخلیق والا، عجیب شکل و صورت والا ہمیں ایک انسان نظر آیا۔ بیٹھا تو زمین پہ ہے، سر اس کا چھت کے ساتھ لگ رہا ہے، پاؤں بھی زنجیر سے جکڑے ہوئے ہیں، بازو بھی جو یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اتنی گندی شکل دیکھ کے ہم ڈر گئے۔ ہم نے کہا ہم تو جانور سے بات کرتے ہوئے ڈر رہے تھے، اس نے یہاں بھیجا، یہ تو عظیم اس سے بھی بری شکل والا انسان یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اندر داخل ہوئے، ہم ڈر گئے، کہاں آ گئے؟ وہ بولا آدمی جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، آؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ حضرت تمیم داری نے فرمایا پہلے تو بتا تو کون ہے، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میری بات چھوڑو، پہلے تم بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، کشتی میں بھولے، 1 مہینہ سمندر میں یوں کشتی پھرتی رہی، اب یہ جزیرہ ٹھکانہ ملا، ہم یہاں آئے، ہمیں باہر ایک چھپائے ایک جانور نے کہا اندر چلے جاؤ، ہم اندر آ کے تجھ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے سوال کیا، چند سوال کیے، توجہ میری جانب، میں نے بات کیا کرنی ہے، دجال کے دنیا میں آنے کی علامات کیا ہیں، دجال نے خود بتا دیا۔ اب یوں سنیے گا، کہنے لگا پہلے میرے سوالوں کا جواب دو، پھر میں بتاؤں گا میں کون ہوں۔ پہلا سوال کیا کہ یہ ایک باغ ہے کھجوروں کا، اردن جو ملک اردن ہے، میں نے دیکھا ہے، اس کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، اردن کا جو سرحد ہے نا، اور سامنے فلسطین نظر آ رہا ہے، درمیان میں اسرائیل جو مقبوضہ فلسطین ہے، اور سامنے فلسطین، اور ادھر مصر، ادھر سعودیہ، یہ سارے شہر اور ملک نظارہ کیا الحمدللہ۔ یہ اردن کے بارڈر پہ ایک باغ ہے کھجور کا، بڑا پھل لگتا تھا اس پہ، اور ابھی بھی لگتا ہوگا، یقیناً دیکھا تو نہیں ہے۔ اس نے سوال کیا وہ جو نخل یبسان ہے اس میں پھل لگتا ہے یا نہیں؟ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں میں نے کہا بڑا پھل لگتا ہے۔ کہنے لگا ایک وقت آنے والا ہے پھل بند ہو جائے گا۔ ہم حیران، یہ باتیں پوچھ کے ہمیں پیشن گوئیاں بھی کر رہا ہے۔ دوسرا سوال کرنے لگا فلاں جو سمندر ہے اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا جی بڑا پانی ہے۔ کہتا ہے ایک وقت آنے والا ہے یہ پانی خشک ہو جائے گا۔ ہم ڈر گئے۔ تیسرا سوال کہنے لگا فلاں جو چشمہ ہے عرب کے اندر پانی آ رہا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا جی وہ چشمے سے پانی بڑا ہے، اس سے تو بڑے بڑے باغ سیراب ہو رہے ہیں۔ اب چوتھا یا پانچواں سوال کیا، ہمیں حیران کر کے رکھ دیا۔ کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں کے اندر ایک نبی نے آنا تھا، وہ آئے ہیں یا کہ نہیں؟ ہم حیران ہو گئے۔ ہم نے کہا جی وہ نبی آ گئے ہیں۔ اچھا اب وہ کدھر ہیں؟ وہ جی مکہ سے نکل کے مدینہ میں آ گئے ہیں، طیبہ میں آ گئے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے مخالفت تو نہیں کی؟ حضرت تمیم داری نے کہا جی بڑی مخالفت، اپنا علاقہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں تو مخالفت کی وجہ سے آئے ہیں۔ اچھا پھر اور کیا ہوا؟ لوگوں نے ان کی بات مانی کہ نہیں مانی؟ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں میں نے کہا جی ہاں اب دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کے اندر آ رہے ہیں، اس نبی کے ساتھ مل کے ان کی جماعت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دجال کہنے لگا، وہ کہنے لگا جی ہاں ٹھیک ہے۔ ساری باتیں جب ہو گئیں، اب تمیم داری نے پوچھا تو بتا کون ہے تو، تیری شکل کیا ہے، تو جسم کیا اتنا بڑا بنایا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں دجال ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اونچی آواز سے، میں کیا ہوں؟ مجھے اللہ نے یوں جکڑ کے رکھا ہے، قیامت کے قریب اللہ میری زنجیروں کو توڑیں گے، میں کسی جگہ سے نمودار ہو جاؤں گا۔ میرے پیغمبر نے ایک دفعہ فرمایا دجال خراسان سے نکلے گا، کبھی فرمایا فلسطین سے نکلے گا۔ جی ہاں اختلاف روایات اپنی جگہ پہ، دجال کا فتنہ جب ظاہر ہونا ہے، دجال نے خود ہی بتا دیا
کہ فلاں باغ میں جب کھجوریں بند ہو جائیں گی میرے آنے کا وقت قریب ہو جائے گا، فلاں سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا میرے آنے کا وقت قریب ہو جائے گا، فلاں چشمہ جب بند ہوگا میرے آنے کا وقت قریب ہو جائے گا۔ اور یہ نشانیاں بتا کے مزید میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جب دجال کے بارے میں علماء کی زبانیں بند ہو جائیں گی، تقریر میں جمعوں میں اپنی تقریروں میں جب مولوی بند کر دیں گے، دجال کا تذکرہ ختم، دجال کا تعارف ختم، سمجھ لینا کہ وہ دجال کے آنے کا وقت قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ میں نے ابھی شروع میں بتایا ہے دجال کے ساتھ ادھر جنت ادھر جہنم ہوگی، ادھر پانی کی نہر ادھر دودھ کی نہر ہوگی، ایک طرف روٹیوں کا پہاڑ ہوگا دوسری طرف غلے کا پہاڑ ہوگا، اور آسمان کو حکم دے گا برسنا شروع کر دے گا۔ مجھے بتاؤ نا ایسے نازک وقت میں اپنا ایمان بچانا آسان کام ہوگا؟ وہ کہے گا میں رب ہوں، لوگ کہیں گے کوئی کرتب دکھا، وہ کرتب دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ جاہل لوگ اس کو ماننا شروع ہو جائیں گے۔ یہ دجال کا فتنہ ہے۔ آئیے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس فتنے سے بچنا ہے تو چند کام کرو، ان میں سے ایک کام یہ ہے نیکیوں میں سبقت شروع کر دو۔ ہاتھ بلند کریں، انشاءاللہ نماز کی سستی کریں گے؟ دجال کے فتنے سے بچنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، نماز کی سستی ختم ہوگی، ذکر و اذکار زبان پہ ہوگا، قربانی کا عمل آ رہا ہے قربانی کریں گے، غریبوں کو گوشت کھلائیں گے۔ یہ نیکیوں میں سبقت کرنے کی وجہ سے اللہ دجال سے بچا لیتے ہیں۔ اور دوسرا کام میرے آقا نے فرمایا جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا جو 15ویں پارے میں ہے، جو یہ پڑھے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ آئیے ذرا میں 2-3 باتیں اور کر دوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ دجال کا تذکرہ کیا مسجد میں، آپ گھر تشریف لے گئے، حجرے مبارک میں میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا میری اور آپ کی ایک روحانی ماں یوں دیوار کے ساتھ سر لگا کے پریشان بیٹھی۔ آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے دجال کا تذکرہ کیا، آواز آ رہی تھی، میں تو ڈر گئی کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ آپ نے فرمایا یاد رکھنا جب تک میں زندہ ہوں تو دجال نے نہیں آنا۔ یہاں سے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ جو کہتے ہیں نبی قبروں میں زندہ ہیں، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا کے کہتے ہیں جی نبی قبروں میں زندہ ہیں، جی میرے نوجوانوں میرے ساتھ ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگائیے گا اور تائید کیجیے گا، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ، اونچی آواز سے، نبی اپنی قبروں میں زندہ۔ کوئی یہاں سے درود پڑھے، کوئی مدینہ منورہ میں جا کے پڑھے، درود و سلام کو سننے والا کون ہے؟ یہ اشاعت التوحید کا صرف مسلک نہیں، یہ قرآن کا مسلک ہے، یہ پیغمبر خدا کا مسلک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب تک میں زندہ ہوں دجال نہیں آ سکتا۔ بتاؤ مجھے جب دجال نے آنا ہے، جو کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ ہیں، اگر میرے نبی زندہ ہوں دجال آئے یہ ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے میرے نبی دنیا والی قبر میں زندہ نہیں۔ دھڑے بازی نہ کیا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا جب تک میں زندہ ہوں دجال نہیں آ سکتا۔ اب تو میرے آقا علیہ السلام قبر مبارک میں مدفون ہو چکے ہیں، اگر میرے آقا زندہ ہیں تو دجال تو قیامت تک نہیں آنا چاہیے۔ اگر دنیا میں وہ آ رہا ہے تو پھر ماننا پڑے گا میرے پیغمبر قبر میں زندہ نہیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب تک میں زندہ ہوں دجال آ نہیں سکتا، اور مدینہ میں تو ویسے بھی نہیں آنا۔ سبحان اللہ، مدینہ وہ شہر ہے، مکہ وہ شہر ہے جہاں دجال نے داخل نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ توجہ میری طرف۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک اور بات سے ڈرانے لگا ہوں جو دجال کے فتنے سے بھی بڑی چیز ہے۔ منڈیالہ کے بزرگوں نوجوانوں سنیے گا، کہیں وہ بات میرے اور آپ کے اندر تو نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میری زوجہ، آپ نے دجال کا تذکرہ سنا، آپ ڈر گئیں، آؤ میں تمہیں ایک ایسا فتنہ بتانے لگا ہوں، دجال تو بعد میں آئے گا، اس سے پہلے ایک اور فتنہ نمودار ہونے والا ہے، وہ فتنہ دجال سے بھی بڑھ کے ہوگا۔ توجہ کیجئے، میرے آقا فرماتی ہیں قیامت کے قریب ایک وقت آنے والا ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہوگا، وہ اپنی نماز آرام سے پڑھے گا، سکون سے پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ سمجھے کہ یہ بڑا نمازی ہے، بڑا نیک ہے، بڑے لمبے سجدے کر رہا ہے، لمبا
صبح قیام کر رہا ہے۔ فرمایا جب قیامت کے قریب دکھلاوا اور ریاکاری عام ہوگی، یہ دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ بتاؤ نا مجھے، آج سبیلیں لگتی ہیں پانی کی، تصویریں بن رہی ہیں، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب نے یہ کام کیا ہے۔ آج کوئی بھی نیکی کا کام ہوتا ہے، یہ ریاکاری دکھلاوا دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ یاد رکھیں، میری نماز اگر اس وجہ سے ہے کہ میری برادری نمازی کہے، میرا حج اگر اس وجہ سے ہے کہ میری برادری مجھے حاجی کہے، میرا نیکی کا کام اگر اس وجہ سے ہے لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، یاد رکھنا یہ عقیدہ نظریہ رکھنا دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ آج ارادہ کریں، اپنی نیت کو صاف کریں، ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے ریاکاری کے لیے یا رب کی رضا کے لیے؟ اونچی آواز سے، کس کی رضا کے لیے؟ رب کی رضا کے لیے۔ یہ دجال کے آنے سے پہلے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، گلی بن رہی ہے، غریبوں سے تعاون ہو رہا ہے، ان کی عزت نفسیں بھی مجروح ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، کسی کو 10 روپے کا تعاون، 1000 کا، لاکھ کا تعاون کر کے پورے علاقے کے اندر ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، ہم نے یہ کیا۔ میرے آقا نے فرمایا دجال کے فتنے سے ڈرو، مگر ریاکاری دکھلاوا جب عام ہوگا یہ دجال کے فتنے سے بھی بڑھ کے ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک اور پیشن گوئی فرمائی، فرمایا دجال کو سب سے زیادہ ماننے والے یہودی ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ اونچی آواز سے، کون ہوں گے؟ ایک ضرب لگانی ہے میں نے اور آپ نے، تاکہ ہمارے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ دجال کو ماننے والے یہودی ہوں گے، توجہ کیجئے، اور یہودیوں کو قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب دنیا میں آنا ہے دجال کو حضرت عیسیٰ نے قتل کرنا ہے۔ فلسطین کا ایک دروازہ ہے باب لد، اس دروازے پہ دجال کو قتل کیا جائے گا۔ سارے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قتل کرنا ہے، مارنا ہے۔ آج پھر ہم اپنے رب کے بھروسے پہ یہ بات کرنے لگے ہیں، یہودیوں کر لو دشمنی، کر لو ظلم جتنا کرنا ہے فلسطینیوں پہ، غزہ پہ، ایک وقت آنے والا ہے تمہارا سرغنہ دجال جس طرح تباہ ہوگا، یہودی بھی تباہ و برباد ہو کے رہیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ یہ اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں، اپنی بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں نے 2 باتیں عرض کر دی، ایک ہے دجال کا فتنہ اور دوسرا ہے دابۃ الارض۔ تیسرے نمبر پہ ہے یاجوج اور ماجوج۔ یہ قوم قیامت کے قریب آئے گی، جب دجال تباہ ہو جائے گا، مر جائے گا، قتل ہو جائے گا، اس کے بعد یاجوج ماجوج ایک قوم زمین میں نمودار ہونی ہے۔ ان کے قد بعض روایات میں آتا ہے 1 بالشت کے برابر ہوں گے۔ بندہ زمین پہ جینا حرام ہو جائے گا، جہاں 2 بندے کھڑے ہیں وہ درمیان میں داخل ہو جائیں گے، جہاں سے گزریں گے پانی کے سمندر سے گزریں گے، سارا سمندر خالی، دریا خالی۔ جی ہاں، پانی بندہ پیے گا، اس پانی کے اندر وہ داخل ہو جائیں گے، کھانا کھا رہا ہوگا اس کے اندر داخل ہو جائیں گے، بندے کا جینا حرام۔ حضرت موسیٰ اپنے ماننے والوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر طور پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، وہاں رہنا شروع کریں گے۔ دجال کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ جب عام ہوگا، اتنی مہنگائی ہو جائے گی کہ ایک جانور کا سر وہ 100 دینار کے بدلے میں اتنا مہنگائی کے زمانے میں ملے کرے گا۔ اس وقت سارے اللہ سے دعا مانگیں گے، مولا یہ قوم کو برباد کر دے، یاجوج ماجوج کو۔ چنانچہ اللہ پاک یاجوج ماجوج کے کان میں اور گلے میں ایک بیماری لگائیں گے، ساری یہ قوم برباد ہو جائے گی، زمین پہ اتنی بدبو پھیلے گی، پھر ایک بارش ہوگی، وہ ساری بارش سے زمین دھل جائے گی، اور اس کے بعد یہ فتنے کا بھی خاتمہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ طالب علم جانتے ہیں، ابو جی معنی کرواتے ہیں، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہر اونچی جگہ سے یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ دیوار کے پیچھے اللہ نے بند کیا ہے، قیامت کے قریب وہ دیوار پھٹے گی، دیوار کو کھولا جائے گا، وہ یاجوج ماجوج کی قوم باہر نکلے گی، تو یہ فتنہ برپا ہوگا، اس کا ظہور ہونا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، آج مجھے اور آپ کو ہر چیز کا ریٹ معلوم ہے، دنیا کی ہر بات کا پتہ ہے، ہمیں غافل ہیں تو دین کی باتوں سے غافل ہیں۔ دجال کے فتنے سے باخبر رہیں، یاجوج ماجوج کے فتنے کا پتہ ہونا چاہیے۔ وہ دابۃ الارض جو ایک چپایا زمین سے نکلے گا،
صفا مروہ کے درمیان پہاڑیوں کے درمیان جگہ پھٹے گی اور اس نے نکلنا ہے، ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے پھر ہم نماز کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، قربانی کے اندر سستی نہیں کریں گے، اور دیگر کاموں کے اندر ہم کبھی سستی نہیں کریں گے۔ دعا ہے جس الفاظ کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اللہ میری اور آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں اور ہم ان باتوں کو محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔